جی مشہود صاحب. جی والا صاحب، دو باتیں عرض کروں گا، بڑا مختصر وقت لوں گا آپ کا. جی ایک تو آپ نے بہت دفعہ یہ بات ریپیٹ کی اپنے پچھلے پروگراموں میں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ دعویٰ نہیں کریں گے نبوت کا. جی اس پہ ایک میرا مشکل ہے، وہ ذرا حل کر جی دیجیے. ضرور میں حل کرتا ہوں جناب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرض کر لیتے ہیں، آپ اور میں کہ تشریف فرض کیوں کرتے ہیں جناب؟ لے آئے نا آپ. نہیں مشہور صاحب دیکھیں نا، جب آپ کا سوال ہی فرض سے مفروضے سے شروع ہوتا ہے تو کیا جواب دوں گا میں؟ حقائق کی دنیا میں ہے نا. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نہیں میری گزارش یہ ہے کہ مجھے تو آپ کے اس فرض سے اختلاف ہے. اچھا چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرضی شخصیت تو نہیں ہے نا. فرض کرنے کے بعد یہ میں آپ کی بات کو آسان کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں گے، ٹھیک ہے نا، اب اگر جس کا سوال ہی مشہور صاحب جیسے اتنے بڑے یعنی جماعت کے معتبر ترین آدمی اگر فرض سے سوال شروع کریں گے تو جواب کیا ہوگا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو میں یہ ایک چیز فرض کی جاتی آئے تو نہیں نا. چلے میں آپ کی اس چیز کو ختم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یہ کہہ لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے. یہودی آئے ہیں، وہ ان کو نبی نہیں مانتے، وہ انکار کیا انہوں نے ان کی نبوت کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تجھے نبی تسلیم کرتے ہیں. اچھا مشہور صاحب، ابھی اس کا مطلب یہ ہوا، میں صرف ایک عرض کر دوں پھر آپ بولیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ قرآن مجید سے بھی گئے، احادیث مقدسہ کے ذخیرے سے بھی گئے، اب آپ فرض پر آ گئے. پتہ ہے کیوں؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں مشہور صاحب، مطلب پہلے آپ کا الحمدللہ، یعنی آج آپ کے سوال سے مجھے اتنا اطمینان ہوا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے قرآن مجید کی آیت لاتے، مجھ سے حدیث پاک پر گفتگو کرتے، جو آپ کہتے ہیں جی آپ آئیے شاہ صاحب قرآن پاک پر آئیے. تو آج آپ نے قرآن مجید، احادیث مقدسہ، اور ایک اور آپ کے صاحب ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر ایک بتایا ہے، وہ بھی وہی آپ جی کی جو بات ہے وہی کر رہے ہیں. تو اس لیے ابھی آپ یہ تو مانا کہ نہ قرآن مجید سے آپ کو کوئی ملا، نہ حدیث مقدسہ سے ملا. اب آ رہے ہیں ایک مفروضے پر آ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. اب آپ مفروضہ بیان کیجیے. میں عرض کروں، آپ نے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، کون سی قرآن کی آیت اور کون سی حدیث پیش؟ میں نے بہت حدیثیں پڑھی ہیں، وہ سناتا ہوں آپ کو. پھر ایک مرتبہ میں فون پر ہوں، مجھے فون پہ رکھے، ابھی ایک پڑھ دیں. میں آپ کو قرآن کی آیت بھی بتاتا ہوں، ابھی پیش کر دیں، ابھی میں سن رہا ہوں. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 بتائی میں نے. بڑے ابھی پڑھ دیں، دوبارہ پڑھے، ترجمہ پڑھے، پبلک سن رہی ہے. آئیں پڑھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ترجمہ پڑھیں. آپ کو ترجمہ نہیں آتا؟ کو پتہ چلے اس میں کہاں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے مشہور صاحب، گزارش یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام سے اللہ پاک نے وعدہ لیا، میثاق لیا کہ پھر رسول آئے آپ کی طرف، اور رسول آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ اس رسول پر ایمان لانا. اپنا اعلان، یہاں سے میں نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اپنا اعلان نہ کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے. آپ عالم آدمی ہیں، مجھے بتائیں اس میں کہیں گمان بھی آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم آنا تو دعوی نبوت نہ کرنا؟ ایمان لانا اور دعوی نبوت کرنا یہ کیا دو؟ ثم، ایسے نہیں مشہود صاحب، ثم جاءکم، ثم تب آتا ہے جب پہلے سارے آ چکے ہوں، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول ہے. انبیاء مخاطب ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اس لیے انبیاء کرام اس میں مخاطب ہیں. اس لیے میں نے آپ کو آیت بھی سنا دی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، بہت نوازش.